اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب کہیں بخشش کی گھٹا ہے یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا خورشید تیری راہ میں بھٹکتا ہوا جگنوں خورشید تیری بھٹکتا ہوا جگنوں مہتاب تیرا ریزائے نقشے کف پا ہے مہتاب تیرا ریزائے نقشے کف پا ہے اے گنبد خضرا کے مکین میری مدد کر اے گنبد خضرا کے مکین میری مدد کر اے گنبد خضرا کے مکین میری مدد کر یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے
محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ۔ واجب صد احترام معزز دوستو، بھائیو، لائق صد احتشام معزز حاضرین و سامعین، مسلمانوں کے لیے اللہ پاک نے ایک ضابطۂ اخلاق رکھا ہے، اور عمل کا بھی ایک ضابطۂ اخلاق ہے، اور گفتگو کا بھی ایک ضابطۂ اخلاق ہے۔ قرآن مجید نے فحش گفتگو، بے حیائی کی گفتگو، بدتمیزی کی گفتگو، اس سے مسلمان کو روکا ہے۔ ایسے الفاظ جو دوسروں کی حرمت کو پامال کریں، دوسروں کی عزت کو پامال کریں، ایسے الفاظ کے بولنے سے بھی روکا ہے۔ اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو بڑوں کا احترام نہیں کرتا، اور وہ ہم میں سے نہیں ہے جو چھوٹوں کی شفقت نہیں کرتا۔ یعنی گفتگو اور بات چیت کے حوالے سے اب لازمی بات ہے کہ کہیں پہ انسان خوش ہوتا ہے تو گفتگو اور طرح کی ہوتی ہے، کہیں پہ انسان ناراض ہوتا ہے تو گفتگو اور طرح کی ہوتی ہے۔ گفتگو عام لوگوں کی ہو یا گفتگو خاص لوگوں کی ہو، قرآن مجید نے گفتگو کا جہاں ایک طویل ضابطہ دیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ چند باتیں قرآن مجید نے بڑی اہم فرمائی ہیں۔ غصے کی حالت میں یا اختلاف کی حالت میں یا باہمی کلیش کی حالت میں انسان آؤٹ آف کنٹرول ہوتا ہے۔ اگرچہ جب انسان غصے میں آؤٹ آف کنٹرول ہوتا ہے تو غصے کا آغاز دیوانگی سے ہوتا ہے اور اس کی انتہا شرمندگی پر ہوتی ہے۔ تو انسان اپنی زبان سے ایسے الفاظ نکالتا ہے جو مناسب نہیں ہوتے، اور کبھی انسان گالی گلوچ پہ اتر آتا ہے۔ سامنے والا انسان ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلم، دونوں کے بارے میں قرآن مجید ایک خاص ضابطہ دیتا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان اگر گالی دیتا ہے کسی مسلمان کو تو آپ نے فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، کہ مومن یا مسلم کو گالی دینا فسوق ہے، یعنی اللہ کی حدود کی نافرمانی ہے، اللہ کی حدوں سے باہر نکلنا ہے۔ یعنی انسان یہ نہ سمجھے کہ گالی اس نے دی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا،
بلکہ اس نے اگر ایک بار گالی دی ہے تو اس نے اللہ کی حد کو ایک بار توڑا ہے، اگر اس نے 2 بار گالی دی ہے تو اس نے اللہ کی حد کو 2 بار توڑا ہے، اگر اس نے 3 بار گالی دی ہے تو اس نے اللہ کی حد کو 3 بار توڑا ہے، اس نے اگر گالی کا لہجہ اختیار کیا ہے تو گویا یہ بھی گالی ہے، اس نے اگر اشارہ کیا ہے تو بھی اس نے جو گالی دی ہے اشارے سے وہ بھی گالی ہی کہلائے گی، وہ بھی اللہ کی حد کو توڑنے کے مترادف ہے۔ آپ نے فرمایا سباب المسلم فسوق، یعنی آپ نے اللہ کی حد کو توڑا ہے، اور وقتالہ کفر، آپ نے فرمایا کہ مومن کا قتل کرنا کفر ہے، یعنی اسلام کے سارے سسٹم کا انکار ہے کسی مومن کو قتل کرنا۔ اب جہاں تک کافر کا تعلق ہے، قرآن مجید فرماتا ہے کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ غیر مسلم ہونے میں سب سے اہم جسے کہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ انما المشرکون نجس، کہ مشرک نجس ہے، یعنی مشرک جو ہے وہ انکار کے اعتبار سے ایسے درجے پر ہے کہ جسے قرآن مجید نجس کہتا ہے، انتہائی ناپسندیدہ قرار دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اس کو بھی گالی نہ دو، یعنی مشرک جو ہے انکار خدا میں سب سے آگے جسے قرآن کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ شرک کو اللہ پاک معاف نہیں فرمائیں گے، باقی تمام گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ تو قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ بھی اسے بھی گالی آپ مت دو۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اگر آپ گالی دیتے ہیں اسے یا اس کے خداؤں کو جسے وہ پوجتے ہیں، آپ بھکتی کستے ہیں، آپ مذاق اڑاتے ہیں، آپ غیر سنجیدہ رویہ اپناتے ہیں، تو وہ آپ کے خدا کے بارے میں غیر سنجیدہ رویہ اپنائیں گے اور گالی دیں گے۔ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، یعنی اللہ کو وہ گالی دیں گے دشمنی کی بنا پہ اور ان کے پاس علم نہیں، یعنی مشرک کو بھی گالی دینے سے منع کیا گیا ہے۔ اچھا بسا اوقات بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے گالی دیتے ہیں کہ بھی خدا نے دی ہے، یعنی کچھ آیات کو پڑھتے ہیں کہ بھی خدا نے دی ہے اس لیے ہم جو ہے گالی دیتے ہیں، تھوڑا حل کر دیجیے، اس لیے گالی دیتے ہیں کہ بھی خدا نے دی ہے۔ وہ سورہ قلم میں نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، اس آیت پاک میں ایک شخص کو گالی نہیں دی، اللہ پاک نے دراصل معاشرے میں جس طرح کا وہ کردار تھا اس کے کردار کو مینشن کیا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک نے گالی دی ہے۔ اب سوچئے صحیح اس بات کو کہ جب قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ گالی نہ دیں تو ممکن کیسے ہے کہ خدا تعالیٰ اس طرح کی خدا نخواستہ کسی چیز کا ارتکاب کرے؟ قرآن مجید کے جس مقام کو دلیل بنا کے بعض لوگ بات کرتے ہیں، دراصل اس انسان کے کردار کو مینشن کیا ہے قرآن مجید نے۔ اللہ پاک نے یہ بتایا ہے کہ تمہاری یہ کردار ہے جو معاشرے میں مشہور ہے، یعنی اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات کی تو قرآن نے یہ بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے جس کردار کے حامل تھے تمہارا وہ کردار نہیں ہے، تم اپنے کردار کے اعتبار سے بھی پیغمبر کریم کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یعنی ایک کردار جو دنیا میں معاشرے میں لوگوں کے مابین ہوتا ہے، تمہارا یہ کردار ہے اور محمد مصطفیٰ کا یہ کردار ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے پہلے رسول اللہ کے اخلاق کو ذکر کیا اور فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یعنی پیغمبر کریم عظیم اخلاق کے مالک ہیں۔
تو قرآن مجید نے یہ ذکر کرنے کے بعد فرمایا اتل بعد ذالک زنیم ان کان ذا مال و بنین. یہ پوری آیات جو ہے قرآن مجید نے یہ بتائی، اس کے خصائل کو بیان کیا. پہلے پیغمبر کریم کے کردار کو اور اخلاق کو بیان کیا، اور پھر اس کے بعد چونکہ اس نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی تھی پیغمبر کریم سے، پیغمبر کریم کی حد تک کی تھی. اس نے پیغمبر کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط بات کی تھی. تو قرآن مجید نے دراصل پیغمبر کریم کے کردار کو ایک طرف رکھا اور دوسری طرف اس کے کردار کو رکھا، اور قرآن مجید نے بتایا کہ معاشرہ تجھے یہ کہتا ہے اور معاشرہ محمد مصطفیٰ کو یہ کہتا ہے. تم اپنے کردار کو دیکھو اور پیغمبر کریم کے کردار کو دیکھو. اللہ پاک نے گالی نہیں دی، اس لیے کہ اللہ پاک جب روکتے ہیں، اور پیغمبر کریم نے فرمایا سباب المسلم فسوق، یعنی گالی دینا برا ہے، اور گالی دینے سے روکا ہے تو لازمی بات ہے کہ اللہ پاک اس طرح کی کوئی چیز نہیں کہے گی. اس لیے کہ پھر ایک ہی کتاب میں کنٹراڈکشن آئے گی کہ بھی دو باتیں باہم اللہ پاک کی ٹکرا جائیں گی. اس لیے ذہن میں رکھیے کہ گالی دینا اللہ کی حدود کو توڑنا ہے. وہ چاہے محراب و منبر سے گالی دی جائے، وہ چاہے کلاس میں گالی دی جائے، چاہے کوئی عالم گالی دے، چاہے استاد گالی دے، چاہے کوئی بھی گالی دے، جب وہ گالی دیتا ہے تو اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے. اس لیے گالی دینے کی کوئی دلیل نہیں ہے. قرآن مجید اگر گالی دینے کو جائز رکھتا تو پھر دعوت کے اصول بیان کرتے ہوئے یہ نہ فرماتا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کہ تم بڑی دانائی کے ساتھ لوگوں کو دین کی دعوت دو. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، لہجہ انتہائی نرم رکھو اور لہجہ انتہائی خوبصورت رکھو. اس حکمت میں، دانائی میں، خوبصورت لہجے میں گالی کہاں آتی ہے؟ بدتمیزی کہاں پہ آتی ہے؟ بد اخلاقی کہاں پہ آتی ہے؟ للکارنا کہاں پہ آتا ہے؟ دوسرے کو ڈیگریڈ کرنا کہاں پہ آتا ہے؟ دوسرے کی انسلٹ کرنا، دوسرے کی بے عزتی کرنا، دوسرے کا مذاق اڑانا کہاں آتا ہے؟ والموعظۃ الحسنہ میں کیسے آ سکتا ہے؟ اور قرآن کہتا ہے وجادلہم باللتی ہی احسن. اگر بات بحث تک پہنچ جائے تو کائنات کا جو بہترین طریقہ ہے گفتگو کا وہ اپنا، یعنی اس کائنات میں ایک لہجہ بنتا ہے نا معاشرے میں، یعنی بہترین جو لہجہ ہے اسے اپنایا جائے. تو قرآن مجید تو بہترین لہجے کی بات کرتا ہے. کہیں پر بھی اس میں گالی نہیں آتی، للکارنا نہیں آتا، بدتمیزی نہیں آتی، ڈیگریڈ کرنا نہیں آتا، کسی کو چیلنج کرنا نہیں آتا، اس طرح کی چیزیں نہیں آتی. قرآن مجید دراصل خوبصورت گفتگو کی بات کرتا ہے اگر آپ نے کسی کو قائل کرنا ہے، اور اس میں کہیں پر بھی گالی نہیں آتی، اور گولی تو پھر بڑی دور کی بات ہے. اس لیے مسلمان کو ذہن میں رکھنا چاہیے، وہ چاہے جس مقام کا بھی ہے، جس مرتبے کا بھی ہے، اسے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ گالی اللہ کی حد کو توڑنا ہے. آپ شاید کسی اور کو بھی عزت نہ کر سکیں، ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ کی حدوں کو توڑ کے خود بھی عزت ہو جائیں. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وما علیہ الا البلاغ.